الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مسائل جنازہ کے تعلق سے دروس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، جس میں گزشتہ درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ میت اپنی وفات کے بعد زندوں کے اعمال میں سے کس عمل سے مستفید ہوگا۔ تو وہ پہلا کام جس سے اسے فائدہ پہنچے گا وہ اس کے حق میں کسی مسلمان کی دعا ہے۔ وفات کے بعد وفات پائے ہوئے شخص کے لیے اگر کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اس سے میت کو فائدہ پہنچے گا، یہ پہلی چیز ہے۔ گزشتہ درس میں اس پر ہم تفصیل اور دلائل کے ساتھ بات کر چکے ہیں۔ اور دوسری چیز جس سے میت کو فائدہ پہنچے گا وہ ہے اگر اس نے کوئی منت مانی تھی، نذر مانا تھا صوم رکھنے کے لیے اور وہ نہیں رکھ سکا، تو صوم نذر کی قضا اگر اس کے ورثہ کرتے ہیں، اس کے اولیاء کرتے ہیں، تو اس سے اسے فائدہ پہنچے گا۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ اور تیسری چیز کہ اگر اس کی طرف سے قرض ادا کیا جائے، اس کے اوپر جو کچھ قرض ہے اگر وہ ادا کیا جائے، کوئی بھی شخص ادا کرے، چاہے اس کے ورثہ ادا کریں، چاہے ورثہ کے علاوہ کوئی بھی شخص اس کی طرف سے ادا کر دے، تو وہ قرض بھی ادا ہو جائے گا اور وفات پائے ہوئے شخص کو قرض کی ادائیگی سے فائدہ پہنچے گا، کوئی بھی شخص قرض ادا کرنے والا ہو۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی، اس کی تفصیل بھی پہلے گزر چکی ہے۔ چوتھی چیز جس سے میت کو فائدہ پہنچے گا، آپ کو ایک بار پھر یاد دلا دیں کہ ہم یہ دروس علامہ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز و بدعها سے پڑھ رہے ہیں۔ شیخ نے لکھا چوتھی چیز جس سے میت کو فائدہ پہنچے گا وہ نیک اعمال ہیں جو ایک نیک اولاد اپنے والدین کی طرف سے انجام دیتی ہے۔ والدین کو، ماں باپ کو، ان کی اولاد، بیٹے اور بیٹیوں کی طرف سے کیے جانے والے اعمال کا فائدہ پہنچے گا۔ والدین کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ان کے بچوں کو ثواب ملے گا، اور بچوں کے اولاد کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ در حقیقت اولاد یہ والدین کی کوششوں کا اور ان کی کمائی کا نتیجہ ہیں، ان کی کمائی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ حاصل ہونے والا ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 39۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ، سب سے پاکیزہ کمائی، سب سے طیب اور حلال کمائی وہ ہے جو انسان اپنے محنت سے کما کے کھاتا ہے، اور انسان کی اولاد اس کی کمائی ہے۔ تو گویا اپنے اولاد کی کمائی سے اگر والدین کھاتے ہیں تو وہ بالکل پاکیزہ اور حلال ہے۔ یہ سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی، اور امام ترمذی نے حسن قرار دیا، اور دارمی، ابن ماجہ، حاکم، طیالسی، احمد وغیرہ کی روایت ہے۔ تو اس آیت اور حدیث سے جو بات معلوم ہوئی کہ والدین کو ان کی اولاد، والدین کی اولاد ان کی کمائی ہے، اس لیے ان کے ذریعے کیے گئے اعمال صالحہ کا انہیں ثواب پہنچے گا۔ اس سلسلے میں مخصوص احادیث بھی موجود ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کے کیے گئے نیک اعمال سے فائدہ پہنچے گا، جیسے صدقہ کا ثواب، صیام کا ثواب، غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب وغیرہ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس سلسلے میں پہلی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک شخص، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میری والدہ کی اچانک وفات ہو گئی اور وہ کچھ وصیت نہ کر سکیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ کرتی، کیا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں ثواب ملے گا؟
اور مجھے بھی ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرو۔ تو یہاں بہت صراحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ ماں وفات پا چکی، اس کے بعد اولاد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی جانب سے صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث بخاری، مسلم، موطا، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، بیہقی، احمد وغیرہ میں موجود ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کی ماں کی وفات ہو گئی اور وہ غیر حاضر تھے، وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، غائب تھے۔ جب وہ پہنچے تو اس کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری ماں کی وفات ہو گئی اور میں اس وقت غیر حاضر تھا، کیا اگر میں اپنی ماں کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو میری ماں کو کچھ فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، فائدہ ہوگا۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا وہ باغیچہ جو بہت زیادہ پھل لاتا ہے، میں اپنی ماں کے لیے صدقہ کرتا ہوں، ماں کو ثواب پہنچانے کے لیے میں صدقہ کرتا ہوں۔ یہ بخاری، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، بیہقی، احمد وغیرہ کی روایت ہے۔ تیسری حدیث اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میرے والد کی وفات ہو گئی ہے اور انہوں نے اپنے پیچھے مال چھوڑا ہے اور انہوں نے وصیت نہیں کی، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کا ثواب انہیں ملے گا؟ یہ ان کے حق میں کفارہ بن جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نعم، ہاں ایسا ہوگا۔ یہ حدیث صحیح مسلم اور نسائی، ابن ماجہ، بیہقی، احمد وغیرہ میں ہے۔ اسی طرح سے چوتھی حدیث اس سلسلے کی عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما کی ہے کہ عاص ابن وائل السہمی نے وصیت کی کہ اس کی جانب سے 100 غلام آزاد کیے جائیں۔ تو عاص ابن وائل السہمی کے ایک بیٹے ہشام نے 50 گردنیں آزاد کر دی، 50 غلاموں کو آزاد کر دیا، اور ان کے بیٹے عمرو ابن عاص نے چاہا کہ جو باقی 50 رہ گئے ہیں ان کو وہ آزاد کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لوں، پوچھ لوں۔ یہ ہے صحابہ کرام کا طریقہ، یہ ہے ہمارا دین، کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہ مل جائے تب تک کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں دریافت کروں کہ میرا باپ جو حالت کفر میں مر گیا ہے، جو مسلمان نہیں ہوا ہے، اس نے یہ وصیت کی تھی کہ اس کی طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں، میرے ایک بھائی نے 50 آزاد کر دیا ہے، 50 باقی رہ گیا، میں مسلمان ہوں، باپ کفر کی حالت میں مر گیا، تو کیا میں اگر اپنے باپ کی وصیت کی تکمیل کروں، 50 اونٹ میں 50 غلام میں آزاد کروں یا نہ کروں؟ تو انہوں نے آزاد کرنا چاہا، خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ضروری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے والد نے اس بات کی وصیت کی تھی کہ ان کی جانب سے 100 غلام آزاد کیے جائیں، اور ہشام نے ان کی طرف سے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں، اب ان کی وصیت میں سے 50 باقی رہ گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے 50 غلام آزاد کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انه لو كان مسلما فاعتقتم او تصدقتم عنه او حججتم عنه بلغه ذلك، اگر وہ مسلمان ہوتا پھر تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا اس کی طرف سے صدقہ کرتے یا اس کی طرف سے حج کرتے تو اس کا فائدہ اسے پہنچتا۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں، فلو كان اقر بالتوحید فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك، اگر اس نے توحید کا اقرار کیا ہوتا اور پھر تم اس کی طرف سے صوم رکھتے، روزہ رکھتے یا اس کی طرف سے صدقہ کرتے تو اس کا نفع اسے پہنچتا، لیکن جب اس نے توحید کا اقرار ہی نہیں کیا تھا، وہ مسلمان ہی نہیں تھا، تو کسی غیر مسلم کے لیے اگر کوئی مسلمان صدقہ کرے یا کوئی بھی نیک عمل کر کے اس کا ثواب پہنچانا چاہے تو اس مشرک اور کافر کو کچھ فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد، بیہقی اور احمد کی روایت ہے اور حسن درجے کی اس کی سند ہے۔ امام شوکانی نین الاوطار میں کہتے ہیں
کہ اس باب کی احادیث یعنی میت کی طرف سے صدقہ اور اس طرح سے اس باب کی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اگر اولاد کی طرف سے صدقہ کیا جائے تو والدین کو ان کی وفات کے بعد اس کا ثواب ملتا ہے، والدین نے خواہ اس کے لیے وصیت کی ہو یا وصیت نہ کی ہو، اور ان کو والدین کو ماں باپ کو اولاد کی طرف سے کیے جانے والے صدقے کا ثواب پہنچے گا۔ اور اس کے ذریعے سے قرآن پاک کی آیت کا جو عموم ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کہ انسان کو اسی چیز کا فائدہ ملے گا جس کی اس نے خود کوشش کی ہے، تو اس عموم کو خاص کر لیا جائے گا کہ یہ اولاد کے سلسلے میں نہیں ہے۔ باقی لوگ اس کے لیے کریں تو ان کی کوششوں کا اسے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، لیکن اولاد چونکہ اس کی اپنی محنت اور کمائی اور کوشش ہے، اس لیے اولاد کے ان کی طرف سے والدین کی طرف سے اولاد اگر کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ملے گا۔ اور پھر کہہ رہے ہیں لیکن ایک بات یاد رہے کہ احادیث میں صرف یہ بات آئی ہے کہ اولاد اگر اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا، اور یہ بات بھی حدیث میں ثابت ہے کہ انسان کی اولاد اس کی اپنی کوشش کا نتیجہ ہے، اس لیے تخصیص کا دعویٰ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الا ما سعی میں وہ خود بخود داخل ہو گیا، فلیس للانسان الا ما سعی، تو جب اولاد اس کی سعی ہے تو اس آیت میں داخل ہے، تخصیص کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اولاد کے سوا اگر کوئی کسی کی طرف سے صدقہ کرے تو قرآن پاک کی عمومیت کو دیکھتے ہوئے اس کا ثواب میت کو نہیں پہنچے گا، اس لیے اس میں توقف کرنا چاہیے یہاں تک کہ کوئی دلیل آ جائے جس کی بنیاد پر یہ ثابت ہو کہ کوئی بھی شخص اگر میت کی طرف سے صدقہ کرے گا تو اسے فائدہ پہنچے گا۔ اگر دلیل آتی ہے تو پھر اسے مانیں گے۔ یہ تو رہی بات امام شوکانی کی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قلت وهذا هو الحق الذي تقتضيه القواعد العلمية، اور میرا کہنا یہ ہے کہ یہی وہ برحق قول ہے جس پر علمی قواعد دلیل ہیں، علمی قواعد کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق یہی قول برحق ہے، یعنی صرف اولاد اگر اپنے والدین کی طرف سے یا کسی ایک کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے، اس کا ثواب اور اس کا فائدہ میت کو پہنچے گا۔ کسی عام شخص کی طرف سے کیا گیا صدقہ اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ آیت عام ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور صدقے کا ثواب صدقہ ہو یا صدقہ کے علاوہ کوئی اور نیکی ہو، اس کا ثواب اولاد کی طرف سے ان کے والدین کو پہنچے گا، اس لیے کہ وہ اولاد اور والدین کی سعی ہی ہیں، اور جو اولاد نہیں ہے وہ سعی نہیں ہے۔ لیکن امام نووی رحمہ اللہ نے اور ان کے علاوہ بعض علماء نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ میت کی طرف سے جو صدقہ کیا جائے اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام نووی نے یہی کہا کہ میت کے لیے جو صدقہ کیا جائے تو میت کو عام رکھا ہے، میت یہ صرف والدین نہیں، گویا اس بات پر امام نووی نے اور دوسرے علماء نے اجماع نقل کیا ہے کہ اگر کوئی بھی کسی کی طرف سے بھی صدقہ کرے تو اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ انہوں نے مطلق کہا اور اولاد کے ساتھ اسے مقید نہیں کیا۔ اگر یہ اجماع ثابت ہو جائے تو یہ ان عمومات کی تخصیص کا ذریعہ ہوگا، اس کے ذریعے ان عمومات کی تخصیص کر لی جائے گی جس کی طرف امام شوکانی نے صدقہ کے مسئلے میں اشارہ کیا ہے، اور بقیہ معاملات جیسے سیام ہے، قرأت قرآن ہے، تلاوت قرآن ہے، وغیرہ معاملات دیگر عبادات ہیں، سب اس عموم میں داخل رہیں گے۔ صدقہ کو خاص کر دیا جائے گا کہ صدقہ کے علاوہ بقیہ کے لیے دلیل چاہیے، کیونکہ صدقہ پر اجماع ہے۔ پھر شیخ فرماتے ہیں لیکن مجھے شک ہے، اور صرف تھوڑا شک نہیں، شکن کبیر، مجھے بڑا شک ہے کہ ایسا کوئی اجماع درست طور پر ثابت ہے، اور اس کی دو وجہ ہے۔ اس شک کی دو وجہ ہے، یوں ہی شک نہیں ہے، اس کی دو وجہ۔ پہلی وجہ یہ ہے
کہ اصولی معنی میں جسے اجماع کہا جاتا ہے اس کا ثابت ہونا ان مسائل میں ہی ممکن ہے جو دین میں ضروری طور پر معلوم ہوں. انہی مسائل میں اجماع ثابت ہو سکتا ہے، جیسا کہ اکابر علماء نے، ماہرین نے، راسخین نے، امام ابن حزم نے اصول الاحکام میں، امام شوکانی نے ارشاد الفحول میں، اور استاد عبدالوہاب خلاف نے اصول الفقہ میں، اور دوسرے علماء نے جس بات کی تحقیق کی ہے کہ جو ضروری طور پر دین میں معلوم ہو انہی باتوں پر اجماع ہو سکتا ہے. اس طرح کے مسائل میں اجماع ثابت ہونا مشکل ہے. امام احمد کا مشہور کلمہ ہے جن میں انہوں نے دعوے اجماع کو رد کیا ہے، ان کے بیٹے نے عبداللہ نے جس کی روایت کی ہے. تو یہ رہی شک کی پہلی وجہ. شک کی دوسری وجہ یہ ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے مسائل میں غور و فکر کیا، انہیں تلاشا جس میں لوگوں نے اجماع نقل کیا تھا، تو مجھے معلوم ہوا کہ اس میں تو اختلاف معروف ہے. کہہ رہے ہیں اجماع ہے، حالانکہ اس میں اختلاف معروف ہے. اور بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس اجماع کے خلاف جمہور کا مذہب ہوتا ہے. اور کہہ رہے ہیں اگر میں ابھی اس پر مثالیں پیش کرنا شروع کر دوں تو بات لمبی ہو جائے گی، اور ہم جس مسئلے سے متعلق کتاب لکھ رہے ہیں وہ خاص مضمون ہے، اس لیے ہم اس میں نہیں جائیں گے. طوالت کی وجہ سے ہم اسے چھوڑ رہے ہیں، لیکن ایک مثال ہم ضرور بتا کے آگے بڑھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ مکروہ اوقات میں جنازہ پڑھنا منع نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے. اس بات پر اجماع ہے، جبکہ اس میں اختلاف معروف ہے اور بہت سارے علماء اس اجماع کے خلاف ہیں جس کا دعویٰ کیا گیا ہے. تو اس طرح سے اور بہت سارے مسائل ہیں کہ دعویٰ کا اجماع کا دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں اجماع ہوتا نہیں ہے. کچھ لوگوں نے یہ دلیل دینے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح سے اولاد کی جانب سے کیا گیا صدقہ ان کے والدین کو پہنچ جائے گا، ایسے ہی اولاد کے علاوہ کوئی صدقہ کرے تو وہ بھی پہنچ جائے گا. اولاد کے علاوہ کو، غیر اولاد کو اولاد پر انہوں نے قیاس کیا ہے، لیکن یہ قیاس فاسد ہے، یہ قیاس باطل ہے. غیر اولاد کو اولاد پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. کیوں قیاس نہیں کیا جا سکتا؟ آئیے اس کو دیکھتے ہیں. پہلی چیز یہ کہ یہ قرآن پاک کی عمومیات کے مخالف ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، جو شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے لیے پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اس کے پاکیزگی اختیار کرنے کا فائدہ خود اس کو ملے گا. جیسے کہ وہ آیت پہلے گزری وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو اسی چیز کا فائدہ ملنے والا ہے جس کی وہ کوشش کرے. تو قرآن پاک میں جگہ جگہ یہی عام طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ آدمی کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے. جو اپنے لیے پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسے ملے گا. تو یہاں پر جنت میں داخلہ اور کامیابی کو نیک اعمال پر معلق کیا گیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک والد اپنے اولاد کی تربیت کر کے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے. اس کی ذمہ داری ہے، والد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کرے. تو جب وہ اپنے اولاد کی تربیت کرتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے اور انہیں نیک اور صالح بناتا ہے، تو اس کے ذریعے خود اپنے آپ کی پاکی کا انتظام کرتا ہے. اس کا اسے فائدہ ملے گا، اس کا اجر و ثواب ملے گا. بچہ اگر نیک ہے تو یہ ماں باپ کی اچھی تربیت کا نتیجہ ہے، اور اگر بچہ برا نکل گیا تو اس میں ماں باپ کی بری تربیت کا دخل ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس کا فائدہ اس کے اولاد کو ملنا بالکل جو ہے اس آیت کے ضمن میں آ جاتا ہے، اس عموم میں آ جاتا ہے، عموم سے باہر نہیں ہے. تو اس لیے غیر اولاد کو اولاد کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا، غیر اولاد کو اولاد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ قیاس مال فارق ہے. دونوں مسائل میں فرق ہے اور یکساں چیزوں میں قیاس ہوتا ہے. یہ قیاس مال فارق ہے. اگر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ شارع نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو والد کی کمائی بتایا ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تھوڑی دیر پہلے گزر چکی ہے، تو یہ دوسرے کی کمائی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، سورہ مدثر کی آیت نمبر 38.
کہ ہر نفس کو اس کی اپنی کرنی، اپنے اعمال کے مطابق گروی ہے. ہر نفس، کل نفس، ہر نفس، بما کسبت، جو کچھ اس نے کیا ہے، جو کچھ اس نے کمایا ہے، اسی اعتبار سے رہینہ ہو، گروی ہے. تو اس کی اپنی کمائی کا اسے ملنے والا ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں، کہ کسی بھی نفس کو وہ ملنے والا ہے، کسی بھی نفس کے لیے وہ چیز ہے جو اس نے خود کمایا ہے، جو اس نے کیا ہے، اور اس کے خلاف وہ چیزیں جائیں گی جو اس نے کیا ہے. تو اگر برائی کی ہے تو برائی کی سزا بھگتنا ہوگا، اور اگر نیکی کی ہے تو نیکی کا انعام پائے گا. تو اپنی کمائی اور اپنے کسب کے مطابق اسے ملے گا. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سورہ نجم کی آیت نمبر 39، کہ انسان کو وہی کچھ ملنے والا ہے جس کی انسان کوشش کرے. امام ابن کثیر اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جس طرح سے ایک شخص کے گناہوں کو دوسرے پر نہیں لادا جائے گا، ایسے ہی ایک شخص دوسرے کے کیے ہوئے نیکیوں کا ثواب بھی نہیں پائے گا. دوسرے کے کیے ہوئے گناہ کی سزا جیسے نہیں پائے گا، ویسے دوسرے کی ہوئی نیکی کا ثواب بھی نہیں پائے گا. اسی لیے اسی آیت کریمہ سے امام شافعی رحمہ اللہ نے اور ان کے پیروکاروں نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا ثواب مردوں کو بخشنا چاہے تو یہ ثواب مردوں کو نہیں پہنچے گا، کیونکہ یہ ان کے عمل اور کمائی کا حصہ نہیں ہے. کوئی آدمی اور تلاوت کر رہا ہے اور چاہتا ہے فلاں کو ثواب بخش دے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو کرو گے وہی پاؤ گے. تو جس طرح سے جو نہیں کیا ہے اس کی سزا نہیں ہوگی، تو اسی طرح سے جو نہیں کیا اس پر اجر بھی نہیں ملے گا. دوسروں کے کرنے پر نہ اجر ملے گا، نہ وزر، نہ گناہ، نہ ثواب. امام شافعی نے یہ استدلال کیا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، یہ کرنے کی ترغیب نہیں دی ہے کہ اپنے مردوں کی طرف سے تلاوت کرو. نہ اس پر ابھارا ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بصراحت اس کی رہنمائی فرمائی ہے، اور نہ ہی اشاروں میں اس کی رہنمائی فرمائی ہے، اور نہ ہی کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر کے کسی اور کے لیے بخشا ہو. اور اگر یہ کوئی نیک کام ہوتا تو صحابہ کرام اس میں ہم سے آگے رہتے. صحابہ کرام کسی نیکی میں ہم گنہگاروں سے پیچھے نہیں تھے. اور نیکیوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں نصوص پر اکتفا کرنا ضروری ہے، توقف کرنا ضروری ہے. اس میں قیاس اور رائے کا دخل نہیں ہے کہ قسم قسم کے قیاس اور رائے کے ذریعے سے کسی نیکی کو ثابت کیا جائے. تو یہ رہا امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول. اب آئیے دیکھتے ہیں امام عز ابن عبد السلام کیا فرماتے ہیں. وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جو شخص اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا کوئی کام کرے اور پھر کسی زندہ یا مردہ کو اس کا ثواب ہدیہ کرنا چاہے تو اس کا ثواب اسے منتقل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملنے والا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اگر کوئی شخص کوئی نیکی کا کام کرنا شروع کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ یہ نیکی کا ثواب کسی اور کو ملے، تو وہ نیکی اس اور کی طرف سے نہیں ہوگی، اس مردے کی طرف سے نیکی نہیں ہوگی، سوائے ان اعمال کے جن کو شریعت نے مستثنا قرار دیا ہے، جیسے صدقہ، صوم اور حج وغیرہ. اور امام ابن کثیر نے امام شافعی رحمہ اللہ سے جو ذکر کیا ہے یہی اکثر علماء کا قول ہے، اور حنفیہ کی بھی ایک بڑی جماعت کا یہی کہنا ہے، جیسا کہ امام زبیدی نے شرح الاحیاء میں اسے نقل کیا ہے. اسی لیے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے جو اجماع کا دعویٰ کیا ہے، بعض لوگوں نے اجماع کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ اگر تلاوت کیا جائے، قرآن خوانی کی جائے تو مردوں کو ثواب ملے گا، اس پر امت کا اجماع ہو چکا ہے. تو یہ اجماع باطل ہے، کیونکہ دیکھیں امام ابن کثیر اس کے خلاف لکھ رہے ہیں، امام عز ابن عبد السلام اس کے خلاف لکھ رہے ہیں، امام شافعی نے اس سے اختلاف کیا ہے.
تو اس طرح اجماع کا دعویٰ اس معاملے میں باطل ہے، اور امام شافعی اس کے ابتدائی مخالفین میں سے ہیں، اور یہ بھی اس کی امام علامہ البانی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ اجماع کا دعویٰ اکثر جو ہے ثابت نہیں ہوتا ہے، یہ بھی ایک مثال ہے کہ اس بات پر اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے اور وہ دعویٰ باطل ہے۔ تو بہرحال بات یہاں پر چل رہی تھی، بات یہ چل رہی تھی کہ غیر اولاد کو اولاد پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ اس کی دو دلیل بتائی گئی، اس کی تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر اس قیاس کو درست مان لیا جائے تو اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ مردوں کی طرف ثواب کو ہدیہ کرنا مستحب ہوگا، مردوں کو ثواب بھیجنا، ثواب کا ہدیہ کرنا مستحب ہوگا، اور اگر ایسا ہے تو سلف نے اسے ضرور کیا ہوتا، کیونکہ سلف ہر نیکی اور ثواب کے کام میں آگے بڑھنے والے تھے، حریص تھے بلا شک و شبہ، اور انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے جیسا کہ ابھی امام ابن کثیر کے یہاں ہم پڑھ چکے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ سلف نے ایسا نہیں کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر اولاد کو اولاد پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ امام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہی بات لکھی ہے اپنی کتاب، چنانچہ دیکھا جائے الاختیارات العلمیہ دیکھا جائے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ رائے وہاں ذکر کی گئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں یا فرماتے ہیں، امام تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم یکن من عادت السلف اذا صلوا تطوعا او صاموا تطوعا او حجوا تطوعا او قرأوا القرآن یہدون ثواب ذلك الى اموات المسلمین، کہ سلف کی یہ عادت نہیں تھی کہ جب وہ نفلی صلاۃ پڑھیں یا نفلی صوم رکھیں یا نفلی حج کریں یا قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اس کا ثواب مسلمان مردوں کو بخش دیں، مسلمان مردوں کو ہدیہ کریں، یہ سلف کی عادت نہیں تھی۔ فلا ينبغي العدول عن طریق السلف، تو سلف کے راستے سے ہٹنا صحیح نہیں ہے۔ فإنه افضل واکمل، سلف کا راستہ ہی زیادہ فضیلت والا اور زیادہ مکمل ہے۔ افضل و اکمل طریقہ سلف کا طریقہ ہے، اس لیے سلف کا طریقہ چھوڑ کر اپنی طرف سے طریقے نہیں بنانا چاہیے۔ تو یہ رہی بات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے دوسرا قول بھی مذکور ہے، جس میں اپنے اس قول ہی سے جسے سلف کی طرف سے وہ ذکر کر رہے ہیں اس کی مخالفت کی ہے۔ چنانچہ شیخ سے تسامح ہو گیا یا ذہول ہو گیا یا بھول ہو گئی، اور انسان تو نسیان سے بچ نہیں سکتا ہے، تو شاید ان سے بھول ہو گئی یا ذہول ہو گیا، انہوں نے لکھا کہ میت کو دوسروں کی طرف سے کی جانے والی تمام عبادات کا فائدہ پہنچتا ہے، اور چنانچہ ان کے شاگرد امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الروح میں اسی قول کو اختیار کیا ہے اور اسی قول کی حمایت کی ہے، اسی قول کی ترجیح کے لیے انہوں نے بہت ساری قیاسات اور آراء ذکر کیا ہے جن کو کہ ابھی رد کیا جا چکا نا، کہ قیاس وغیرہ نہیں چلے گا اس مسئلے میں عبادت کا مسئلہ ہے، اس میں نص چاہیے، لیکن اس کتاب میں کتاب الروح میں اس طرح کی باتیں ذکر کی گئی ہیں، جبکہ شیخین امام القیم شیخ الاسلام امام تیمیہ اور ان کے شاگرد امام نے قیم رحمہ اللہ کے عام طریقہ کار کے یہ بالکل مختلف ہے کہ وہ لوگ کسی بھی مسئلے میں قیاس میں توسع نہیں کرتے، اور خصوصاً جو کہ عبادات محضہ ہیں ایسے معاملات میں وہ اکتفا کرتے ہیں سلف صالح کے راستے پر، لیکن اس مسئلے میں کیسے چلے گئے، چنانچہ اگر اس کی آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو امام محمد رشید رضا مصری نے اپنی کتاب تفسیر المنار میں رحمہ اللہ، علامہ رشید رضا رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے امام ابن قیم کی ان باتوں کو، اور اس کا علمی اور مضبوط جواب دیا ہے۔ تو جو شخص اس کی تفصیل دیکھنا چاہے تو وہ تفسیر منار میں دیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد میں شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے اہل بدعت اس قول کو لے کر کے
اہل سنت کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام امام ابن قیم کی رائے سے تم لوگ اختلاف کرتے ہو. جو اہل الحدیث ہیں، جو اہل السنہ ہیں، جو متبعین حدیث متبعین سنت ہیں، تو قرآن و حدیث کے جو پیروکار ہیں ان کے مخالفین یہ امامین کی رائے کو لا کر کے دلیل بناتے ہیں. ایسے اہل بدعت کو یہ معلوم نہیں ہے کہ انصار سنت کا، اہل حدیثوں کا منہج کیا ہے. اہل حدیث، اہل سنت، انصار سنت، ان کا طریقہ کیا ہے. یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے دین میں کسی شخص کے مقلد نہیں ہے، اسی لیے بہت سارے لوگوں نے ان کا نام ہی غیر مقلد رکھ چھوڑا ہے، جبکہ غیر مقلد اہل حدیث بھی ہو سکتا ہے اور غیر اہل حدیث بھی ہو سکتا ہے. لیکن اہل حدیث کا یہ منہج ہے کہ وہ اللہ کے دین میں کسی ایک متعین شخص کی تقلید اپنی گردن کا قلادہ نہیں بناتا، کسی کی تقلید نہیں کرتا اللہ کے دین میں، جیسا کہ اہل بدعت کرتے ہیں. اہل حدیث کا طریقہ اہل بدعت سے مختلف ہے. وہ حق کے معاملے میں اور کسی کو ترجیح نہیں دیتے، وہ حق کو سب سے آگے رکھتے ہیں، جو حق ان کے لیے دلائل کی بنیاد پر واضح ہو جائے. کسی بھی عالم جس کے علم کے بارے میں، جس کی صالحیت کے بارے میں انہیں اچھا اعتقاد ہے، اگر اس سے بھی حق کے معاملے میں دلیل کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، صحیح منہج سے وہ کبھی ہٹ جاتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ فلاں بزرگ نے کہا ہے اور فلاں عالم نے کہا ہے تو بھلے قرآن اس کے خلاف ہے، بھلے حدیث اس کے خلاف ہے، ہم عالم ہی کی بات پہ رہیں گے. نہ 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 نہ، قرآن کی بات پہ رہیں گے، حدیث کی بات پہ رہیں گے. عالم وہ معصوم نہیں ہے، عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، نسیان ہو سکتا ہے، ذہول ہو سکتا ہے. تو ہم اس قول اور دلائل کو دیکھتے ہیں، ہم قائل کو نہیں دیکھتے. ہم مقلد نہیں ہیں، ہم تقلید والوں کے طرز پر نہیں چلتے. ہمارے سامنے امام مالک، امام دار ہجرت، امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول ہمیشہ ہمارے نصب العین ہوتا ہے، ما منا من احد الا رد ورد الا صاحب هذا القبر. اسی طرح سے انہوں نے کہا کل احد یؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر، کہ ہر شخص اس کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے نبی معصوم علیہ الصلوۃ والسلام. نبی معصوم قبر والے مدینہ میں مدفون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی امتی کی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس کے تمام اقوال کو 100% 100% قبول کر لیا جائے. نہ، کوئی ایسا نہیں. قبول بھی کیا جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے. اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے، حق کے مطابق ہے، دلیل کے مطابق ہے، قبول کر لیا جائے گا. اگر حق کے خلاف ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے، رد کر دیا جائے گا. تو یہ امام مالک منہج دے کر گئے ہیں. سلفی اور اہل حدیث اسی منہج پر چلتے ہیں. اس کے بعد میں شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بات مسلم ہے اہل علم کے یہاں کہ آدمی کا جیسا عقیدہ ہوتا ہے اس عقیدے کا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے. اگر عقیدہ اچھا ہے تو عمل بھی اچھا ہوگا، اگر عقیدہ برا ہے تو عمل بھی برا ہوگا. جیسا کہ یہ بات مسلم ہے کہ ہر اثر کے لیے کوئی چیز مؤثر ہوتی ہے، اور اثر اور مؤثر کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، خیر اور شر کا. تو اسی طرح سے اس مسئلے میں بھی جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دوسروں کی طرف سے بھیجے گئے ثواب مردوں کو پہنچتے ہیں، تو ان کے اعمال و کردار پر اس کا برا اثر پڑتا ہے. جو لوگ یہ مان کے چلتے ہیں کہ مردوں کو دوسروں کی طرف سے کیے گئے صدقے یا تلاوت قرآن یا اس طرح سے دوسرے اعمال کا فائدہ پہنچے گا، جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں تو ان کے اس عقیدے کا اور ان کے اس مسئلے کا ان کے زندگیوں پر اور اعمال و کردار پر برا اثر پڑتا ہے. اس لیے کہ وہ اس بھروسے میں رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کو ثواب پہنچانے کے لیے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا. کیونکہ لوگ پوری دنیا میں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں، وہ دیکھتے ہیں نا کہ اس منہج کے جو لوگ ہیں سینکڑوں لوگ ایک دن میں تمام مسلمانوں، مردوں اور زندوں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں. کوئی نہ کوئی ہے
جو تمام مسلمان مردوں اور تمام مسلمان زندوں کے لیے ایصال ثواب کرتا رہتا ہے، اور وہ بھی انہی میں سے ایک ہے، تو پھر اپنا خود اسے محنت اور کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی نہ کسی کی محنت اور کوشش سے اسے بھی کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ جیسا کہ اس کی مثال شیخ نے دی کہ جیسے بعض مشائخ ہوتے ہیں جو اپنے مریدوں اور اپنے شاگردوں کی محنت کی کمائی پر پلتے ہیں، اور تو انہیں خود اپنے طور پر اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، مریدوں کے نذرانوں پر ان کی زندگی بسر ہوتی ہے، تو پھر وہ کچھ بھی محنت نہیں کرتے، نہ وہ کوئی تجارت کرتے ہیں اور نہ کوئی اور کسی قسم کا کام کرتے ہیں جس کے ذریعے سے ان کا رزق حاصل ہو، کیونکہ ان کے مریدوں کا نذرانہ اور اسی طرح سے ان کے پاس وہ کمائی ہے جو دوسروں کی محنت اور دوسروں کے پسینے سے انہیں مفت میں حاصل ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ مفت خوری کی عادت لگ گئی ہے تو پھر وہ خود محنت نہیں کرتے۔ تو جس طرح سے مادی معاملے میں یہ معاملہ ہے، ایسے معنوی معاملے میں یہ ہے کہ خود نیکی کیوں کریں گے جب دوسرے نیکی کر کے انہیں ثواب پہنچائیں گے، تو اس کا ایک بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ تو یہ امر اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور بلکہ اس کا ایک برا اثر شیخ نے ذکر کیا کہ بہت سارے لوگ، کاش یہ ہوتا کہ صرف صدقے کے معاملے میں یہ ہوتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ صدقے کے معاملے ہی تک یہ بات نہیں رکی، بلکہ یہ دوسرا کوئی کسی مسلمان کی طرف سے حج کر دے تو حج پہنچ جائے گا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے امیر اور دولت مند لوگ جو حج کر سکتے ہیں وہ حج کے لیے نہیں آتے۔ خود کون جائے گا اتنی ساری محنت کرنے کون جائے گا؟ جب مر جائیں گے تو کوئی ہماری طرف سے حج کر دے گا، یہ سوچ کر کے وہ پڑے رہتے ہیں۔ بلکہ اس سے زیادہ نقصان دہ چیز بھی شیخ نے ذکر کیا کہ بہت سارے لوگ یہ بھی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میت کی صلاۃ بھی معاف کروائی جا سکتی ہے، ایک صلاۃ کے بدلے میں اتنا صدقہ کر دو صلاۃ معاف ہو جائے گی۔ تو ایسے لوگ صلاۃ پڑھیں گے؟ کیوں صلاۃ پڑھیں گے؟ ان کے مرنے کے بعد کوئی ان کی طرف سے صدقہ نکال دے گا ساری زندگی کا حساب کر کے کہ ایک نماز کا کتنا کفارہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب سب معاف ہو جائے گا، وفات کے بعد کوئی نہ کوئی ان کی طرف سے ان کو معاف کروانے کا انتظام کر لے گا۔ تو ایسے اس کا پورے معاشرے پر کتنا برا اثر پڑے گا آپ اسے سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے جو عالم اصلاح معاشرہ چاہتا ہو، لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہو، تو نصوص شریعت کے خلاف ان فتاوی جات کو اسے رد کر دینا چاہیے اور ان کا انکار کر دینا چاہیے۔ اب جو لوگ نصوص پر ٹھہر جاتے ہیں اور کسی قیاس اور رائے کی بنا پر، کسی تعویل کے بنا پر نصوص سے ہٹتے نہیں ہیں، آپ جب دونوں کے حالات کو دیکھیں گے تو بالکل جو ہے روز روشن کی طرح فرق عیاں ہو جائے گا، کیونکہ جو شخص یہ جانے گا کہ کسی کے کیے گئے عمل کا ثواب مجھے پہنچنے والا نہیں ہے، مجھے میرا عمل ہی فائدہ دے سکتا ہے، تو ایسا شخص ظاہر بات ہے کسی اور پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھے گا، بلکہ وہ خود عمل کرے گا، کیونکہ وہ جانے گا کہ اسے نجات اگر مل سکتی ہے تو اسے اپنے عمل کی بدولت نجات مل سکتی ہے، وہ کسی اور کی سعی و کوشش پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھے گا۔ تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ اپنی قبر میں تنہا رہے گا اور کوئی اس کو ثواب بھیجے تو وہاں پہنچنے والا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس نے اپنی اولاد کو نیک و صالح بنانے پر محنت کی ہو، تو اس کے اولاد اگر کچھ کریں گے تبھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین بہت آگے نکل گئے اور ہم بہت پیچھے پہنچ گئے۔ ان کے آگے جانے اور ہمارے پیچھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ ہمیں اپنے عمل کا فائدہ ہوگا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور ہم نے یہ سمجھا کہ دوسرے لوگ ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے، ہم اس میں پڑے رہے، اسی لیے ہمارا اعمال و کردار خراب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلف کی طرح ہدایت نصیب فرمائے، اور سلف کی طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔